أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ پہلی بار حاضری کا موقع اور پہلی بار حاضری کا شرف مل رہا ہے، اور اللہ کریم کا مجھ پر یہ کرم ہے، فضل ہے کہ میں صرف یہاں نہیں جہاں بھی جاتا ہوں تو سرکار امام الانبیاء کی ناموس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی نسبت ہی سے جاتا ہوں۔ آج پھر یہ سعادت ملی ہے کہ آپ کے پاس آیا تو اسی مبارک نسبت کو لے کر آیا ہوں۔ نسبتوں کی لاج رکھنے والا ہمیں اس مبارک نسبت کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہماری لاج رکھ لے۔ قابل احترام دوستو، جیسے شخصیت کے ساتھ عقیدت و احترام کا تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی عقیدے کے ساتھ بھی عقیدت و احترام کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کی حفاظت تبھی ممکن ہوتی ہے جب اس چیز کی اہمیت، عظمت کا علم ہو جائے۔ اگر اس چیز کی اہمیت اور عظمت کا علم نہ ہو تو پھر اس چیز کی حفاظت ہو جائے ممکن نہیں ہوتا۔ بچے کے لیے پتھر اور ہیرا برابر ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ بچے کو ہیرے کی قدر، ہیرے کی قیمت، بچے کو ہیرے کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ بچے کی نگاہ میں مال، نوٹ اور کاغذ برابر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ بچہ نوٹ کی ویلیو کو، نوٹ کی قیمت، قدر کو جانتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کی نگاہ میں نوٹ اور کاغذ برابر ہے۔ شخصیات بھی تب برابر ہو جاتی ہیں جب شخصیات کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو، اور عقیدہ بھی تب معمولی رہ جاتا ہے جب عقیدے کی عظمت کا، اہمیت کا اندازہ نہ ہو۔ بچہ ماں کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے، وجہ وہ ماں کی عظمت کو جانتا ہی نہیں ہے، ماں کے مقام کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ بیٹا باپ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہے، وجہ بیٹے کو باپ کے مقام کا علم ہی نہیں ہے، بیٹا باپ کے منصب کو جانتا ہی نہیں ہے، بیٹا باپ کی شان کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے بیٹا اپنے باپ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے۔ آج امت اپنے نبی کے حق کی ادائیگی میں عملاً کوتاہی کر رہی ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ امت نبی جی کو مانتی ضرور ہے، لیکن کملی والے کی شان کیا امت جانتی نہیں، کملی والے کی عظمت کیا امت پہچانتی نہیں، کملی والے کا مقام کیا امت کے علم میں نہیں ہے۔ سرکار کی عظمت کھلی نہیں، سرکار کی شان کا علم نہیں، سرکار کے مقام کا علم نہیں۔ اس وجہ سے آج کا امتی نبی علیہ السلام کو مانتا ہے لیکن نبی علیہ السلام کے حق کو ادا نہیں کر پاتا۔ حق تو تب ادا ہو جب ماننے کے ساتھ پہچانتا بھی ہو۔ یہ ماننے والا ضرور ہے لیکن پہچانتا نہیں ہے۔ اگر اسے امام الانبیاء کی عظمت بتا دی جائے، اس کو امام الانبیاء کی شان سمجھا دی جائے، نبی علیہ السلام کا مقام اس کے سامنے کھول دیا جائے، کملی والے کی وفائیں اس کے سامنے آ جائیں، نبی اپنی امت کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں اس امتی کو پتہ چل جائے تو پھر یہ امتی اپنے نبی کے حق کو ادا کرنے والا بن جائے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ اس نے اپنے نبی کو مانا ہے، پہچانا نہیں ہے۔ حضرات صحابہ
امام الانبیاء کی ذات کو مانتے بھی ہیں، حضرات صحابہ امام الانبیاء کی ذات کو پہچانتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے آج کہ مسلمان کا کردار اور صحابہ کا کردار جدا جدا ہے، صحابہ کردار کی طرف آئیں تو نبی علیہ السلام کے ہر ایک حق کو ادا کرتے ہیں۔ آج کو امتی کملی والے کے حق کو جانتا ہی نہیں، ادا کیا کرے؟ حضرات صحابہ نے حضور کی عظمت کو جانا، حق ادا کیا ہے، حضور کے مقام کو سمجھا، حق ادا کیا ہے، حضور کی شان کو سمجھا، حق ادا کیا ہے۔ وہ کملی والے کو پہچاننے والے تھے، اس وجہ سے کملی والے کے حق کو ادا کرنے والے تھے۔ وہ نبی علیہ السلام سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، والہانہ محبت رکھتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضور ہم سے بھی محبت کرتے ہیں، وہ نبی پر فدا تھے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی ہمارے بھی وفادار ہیں۔ سرکار کی ذات ان پر کھلی، نبی علیہ السلام کی شان ان پر کھلی، نبی علیہ السلام کا مقام ان پر کھلا، نبی علیہ السلام کی محبتیں ان پر کھلی، کملی والے کی وفائیں ان پر کھلی۔ تو حضرات صحابہ نے نبی کے حق کو ادا کیا، حق کے رسول کی ادائیگی کی خاطر انہیں وقت دینا پڑا تو دیا ہے، انہیں مال لگانا پڑا لگایا ہے، جان دینی پڑی دی ہے، اپنی اولادیں کٹوانا پڑی تو صحابہ نے اپنی اولادوں کی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ وجہ یہی وہ پہچاننے والے تھے، اس وجہ سے مال، جان، وقت، اولاد نبی کی ذات پہ، نبی کی حق کی ادائیگی میں قربان کروا گئے ہیں۔ آج اگر ہمیں بھی نبی کی شان کا علم ہو جائے، کملی والے کی پہچان ہو جائے، ہم بھی کملی والے کی ذات پر سب کچھ لٹا دیں گے، ہم بھی نبی کی آبرو کے دفاع میں اپنی جان کھپا دیں گے، ہم بھی عزت رسول کے دفاع میں اپنا مال لگتا لگائیں گے، جان جاتی ہو اپنی جان جاتی ہو تو جانے دیں گے، اور سعادت سمجھے کہ ہمارا وقت نبی کی عزت کے دفاع میں لگ گیا، ہمارا مال کملی والے کی عزت کی حفاظت میں لگ گیا، ہماری جان امام الانبیاء کے نام ہو گئی۔ جب ذات کی پہچان ہوگی، حق ادا کرنا آسان ہوگا۔ صحابہ نے ذات کو پہچانا تھا تو صحابہ کا ذات کے ساتھ عقیدت کا تعلق تھا، صحابہ کا ذات کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، صحابہ کا ذات کے ساتھ پیار کا تعلق تھا، صحابہ کا ذات کے ساتھ عشق کا تعلق تھا، صحابہ کا ذات پیغمبر کے ساتھ جان ساری کا تعلق ہے، صحابہ کا ذات نبی کے ساتھ وفاداری کا تعلق ہے۔ اس وفاداری کو دیکھے، تعلق کو دیکھے، حضرت ابوبکر صدیق کو نبی جی کی ذات کے ساتھ عقیدت کا تعلق ہے، نبی جی کی ذات کے ساتھ وفا کا تعلق ہے، پیغمبر کی ذات پر جان نثار ہیں، پیغمبر کے ساتھ عاشقانہ تعلق رکھتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ اس وجہ سے مکہ میں جب کافروں نے صدیق اکبر، جب کافروں نے امام الانبیاء پر حملہ کیا ہے، صدیق اکبر نے اپنے خاندان کا مقابلہ کیا ہے، اپنی قوم قبیلے کا مقابلہ کیا ہے، ایک کو پکڑا دھکا دیا اور جملہ کیا بولا ہے، وَإِلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اے میرے خاندان کے بندے، تجھ پر خدا کی پھٹکار برسے، تجھ پر خدا کی لعنت برسے کہ تو نبی آخر الزمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ دوسرے کو پکڑا، یہی جملہ ہے، وَإِلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، اے میرے قبیلے کے فرد، تیرا میرا تعلق بعد میں ہے، پیغمبر کا میرا تعلق پہلے ہے، خدا کی پھٹکار تجھ پہ برسے تو نبی آخر الزمان کو اس وجہ سے نقصان پہنچانا چاہتا ہے کہ واللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دینے والے ہیں۔ کملی والے کے دفاع میں صدیق مقابلے میں کفار کیا ہیں، ایک کو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں، دوسرے کو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں، تیسرے کو پکڑ کے دھکا دیتے ہیں۔ کفار نے نبی علیہ السلام کو چھوڑا، صدیق پہ حملہ کیا ہے، پورا بدن لہو لہو ہو چکا ہے، پورا بدن زخم بن چکا ہے۔ وہ جرأت جسارت میں پڑے تو صدیق کے چہرے پہ تھوکا بھی ہے، جو جرأت جسارت میں پڑے تو ابو بکر کے چہرے پہ تماچے بھی لگائے ہیں، جرأت جسارت میں پڑے تو عتبہ نے جوتا اٹھایا، صدیق کے چہرے پہ مارا ہے۔ آپ تکلیفوں کی وجہ سے، اس تشدد کی وجہ سے بے ہوش ہوئے، گھر میں جائے گئے، شام کے وقت ہوش میں آئے ہیں۔ ہوش میں آتے سب سے پہلی بات یہ پوچھی ہے، مجھے بتاؤ حضور کا حال کیا ہے؟ یہ حال تبھی پوچھا جائے گا، یہ زبان پہ جملہ تبھی آتا ہے جب ذات سے عقیدت کا تعلق بھی ہو، جب ذات سے پیار کا تعلق بھی ہو، جب ذات
ذات سے محبت کا تعلق بھی ہو، جب ذات سے عاشقانہ تعلق ہو، فدائیانہ تعلق ہو، جان ساری کا تعلق ہو۔ ابو بکر نے کملی والے کو صرف نبی نہیں مانا، محبتوں کا تعلق قائم کیا ہے۔ صرف نبی نہیں مانا، پیغمبر کے ساتھ عاشقانہ تعلق قائم کیا ہے۔ صرف نبی نہیں مانا، نبی کے حق کو سمجھا، جان ساری کا تعلق قائم کیا ہے۔ کملی والے کے حق کو سمجھا، وفاداری کا تعلق قائم کیا ہے۔ اس وجہ سے ہوش میں آئے، پہلی زبان پہ پہلا جملہ، مجھے کملی والے کا حال بتاؤ۔ جیسے ماں کا تعلق بیٹے کے ساتھ قلبی ہوتا ہے، ماں کے دل میں بیٹا ہے، ماں کے دل میں بیٹے کی محبت ہے۔ تو مجھے بڑی تکلیف ہے، تو کوشش کی آپ کو نہ چھیڑوں، لیکن سرکار کا ذکر پاک کو میں ان کو بڑی مشکل سے برداشت کروں، وہ جب کھڑے ہیں گزارش ہے مشکل سے برداشت کروں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ گزارش ہے تمام دوست احباب سے کہ وہ بیٹھ جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بڑی توجہ سے سنیں، میری کوشش ہوگی دو ہی باتیں کروں، ختم کر کے اگلے مہمان کو یہ دعوت دے دیں۔ صدیق کا تعلق نبی کی ذات سے محبت کا، صدیق نے آج کے مسلمان کی طرح فقط نبی کو نبی نہیں مانا، عقیدے کے ساتھ عقیدت کا تعلق، محبت کا تعلق، پیار کا تعلق، جانی ساری وفاداری کا تعلق ہے۔ اس لیے ہوش میں آتے پہلا جملہ زبان پہ آیا، نبی علیہ السلام کے حال کے بارے میں بتاؤ۔ جیسے ماں کا بیٹے سے تعلق، ماں کا بیٹے سے تعلق محبت کا ہے، وفا کا ہے، جانی ساری کا ہے۔ بیٹا ماں کے دل میں اترا ہوا ہے، بیٹے کی محبت ماں کے سینے میں اتری ہوئی ہے۔ جب بچے کا سنا بس میں جا رہا تھا، حادثہ ہوا، ماں کو خبر دی گئی تیرا بیٹا جس بس میں جا رہا تھا اس بس کا حادثہ ہوا ہے، تو ماں نے باقی سواریوں کے بارے میں نہیں پوچھا، ماں کی زبان پہ سب سے پہلے آیا مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ، مجھے میرے پتر کے بارے میں بتاؤ۔ وجہ ماں کے دل میں باقی لوگ نہیں ہے، باقی سواری باقی مسافر نہیں ہے، ماں کے دل میں بیٹا تھا، زبان پہ بیٹے کا سوال آیا ہے، ماں بیٹے کے ساتھ سفر کرنی ہے۔ حادثہ ہوا، ماں بھی بے ہوش ہوئی، بیٹا بھی بے ہوش ہوا، ماں ہوش میں آتی ہے، سب سے پہلے پوچھتی ہے مجھے میرے بیٹے کے بارے میں بتاؤ۔ وجہ بیٹا ماں کے سینے میں ہے، بیٹے کی محبت ماں کے دل میں ہے، بیٹا ماں کے دل میں اترا ہوا ہے۔ اس وجہ سے ماں نے پہلے اپنا نہیں پوچھا، اپنے حال کا نہیں پوچھا، اپنی صحت کا نہیں پوچھا، ماں نے بیٹے کے بارے میں پوچھا ہے۔ ابو بکر اپنے نہیں تھے، ابو بکر کو اپنی جان عزیز نہیں تھی، ابو بکر کو اپنی آبرو عزیز نہیں تھی، ان کے دل میں حضور تھے، ان کے دل میں حضور کی محبت تھی، ان کے دل میں حضور کی آبرو تھی، ان کے دل میں حضور کا عشق تھا۔ اس لیے ہوش میں آئے پہلا سوال، ماں مجھے بتاؤ حضور کیسے ہے؟ ماں نے کہا وہ تو عافیت سے، لوگوں نے کہا وہ تو عافیت سے ہے۔ پھر کہا گیا بیٹے کھا لے، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ دوائی استعمال کر تاکہ تو شفا پا جائے۔ یہ دعوت طعام دینے والی، یہ کھانے کی دعوت دینے والی ماں ہے، پینے کی دعوت دینے والی ماں ہے، دوائی کے استعمال کرنے کی دعوت دینے والی ماں ہے۔ لیکن ابو بکر شان مصطفیٰ کو جانتے ہیں، مقام رسالت کو جانتے ہیں، حق کے نبی کو جانتے ہیں، اس لیے اپنے عمل سے کہا ماں اگرچہ تو ماں ہے لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، پیغمبر کو دیکھوں گا۔ ماں تو کہتی ہے کھاؤں، میرا کھانا تو نبی کا دیدار ہے، تو کہتی ہے پیوں، میرا پینا تو نبی کا دیدار ہے، تو کہتی ہے میں دوائی استعمال کروں تاکہ شفا پا جاؤں۔ ماں شفا چاہتی ہے، ابو بکر کی شفا پیغمبر کے دیدار ہے۔ ماں اللہ کی قسم تیری بات نہیں مانوں گا جب تک کہ میں اپنی نگاہوں سے پیغمبر کے چہرے کو نہ دیکھ لوں۔ ابو بکر نے اس حال میں بھی اپنے عمل سے بتایا ماں بات ہے، پیغمبر کا حق پہلے ہے، ماں کا حکم بات ہے، نبی کی ذات پہلے ہے، ماں بات ہے، نبی کا حال دریافت کرنا پہلے ہے۔ اور جب تک اپنی نگاہوں سے سرکار کا دیدار نہیں کر لیا اس وقت تک چین نہیں آیا۔ یہ ابو بکر یہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، مثال ہے، اور صحابہ میں ایک پل پہلے ہے، صحابہ میں پہلے ہے۔ حضور نے فرمایا ہر ایک صحابی ہدایت کے آسمان پر روشن ستارہ ہے، جس کی اتباع کرو گے نجات پا جاؤ گے۔ حضور فرماتے سب کی کرو تب تو کامل نجات ہے، ایک کی کرو گے تب بھی کامل نجات پا جاؤ گے۔ اور ان سب میں پہلا نمبر جناب ابو بکر کا ہے۔ ابو بکر کا حال دیکھیں کیا ہے، عمل دیکھیں کیا ہے، اور یہیں پر آپ احتساب کریں۔
میرا کردار ایسا، میرا عمل ایسا، میرا اپنے نبی کے ساتھ تعلق ایسا، میرے باپ کا اپنے نبی سے تعلق ایسا، میرا چاچا ماما، میرا پڑوسی رشتہ دار، میرے گاؤں والے چک والے. آج جو کہا جاتا ہے قادیانیوں سے بائیکاٹ بھی لوگ کرتے ہیں مفاد کی وجہ سے، مال کی وجہ سے. حالانکہ رب نے جو مال مقدر میں لکھا ہے، رب کعبہ کی قسم ملنا ہے، جیسے میری موت مجھے آنی ہے ایسے میرا رزق مجھے ملنا ہے. جیسے میری موت کسی کو نہیں آنی ایسے میرا رزق کسی کو نہیں ملنا. میرا رزق میرے قدموں میں آتا ہے، مجھے ملتا ہے. ہاں بدبختی میری، میں گندے پردالے کے نیچے آ کے کھڑا ہو جاؤں، وہاں سے رزق پاکیزہ اترتا ہے. وہ گندے پردالے کے نیچے آ کے کھڑا ہوا اور دشمن رسول سے رزق لینے لگا، اور یہ صاف پاک پردالے کے نیچے کھڑا ہوا. عاشق کو، ایمان والے کو اپنے کاروبار کا ذریعہ بنا بیٹھا، اپنے رزق کا ذریعہ بنا بیٹھا. رب رس سے مت خود سے. خدا کی قسم رب قادیانیوں سے رسا ہوا اور رب قادیانی نواز سے بھی رسا ہوا ہے. بات ماننے میں نہیں آنا، بات حضور کی دعوت سرکار کی ذات کی دی جائے، امام الانبیاء کی آبرو کی بات کی جائے، امام الانبیاء کی ختم نبوت کی بات کی جائے، اور مسلمان پھر قادیانیوں کے ساتھ یارانہ قائم کرنے میں، کاروباری شراکتیں قائم کرنے میں، زمینیں خریدنے میں، زمینیں لینے میں، بانے میں پھیرے پھیریاں کرے. پھر ایک نے کہا جی ساڑھے چاک کالے، وہ فلاں مفتی صاحب کو لگے فتویٰ لے آئے. میں نے کہا اچھا اس کی ماں کی عزت پر حملہ ہو جائے، باپ کے مقام پہ حملہ ہو جائے. پھر کہو جاؤ مفتی صاحب فلاں، وہ ادارے والے، وہ مفتی صاحب لچک دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار عزت پامال کرنے والا تھا تو مسلمان تھا، جا ماں کی عزت کے لٹیرے سے تعلقات قائم کر دے، سودا بیچ، سودا خرید، جا باپ کے گریبان کو پکڑنے والے سے تعلق قائم کر، مسکرا کے بول، ہاتھ پھیلا، کچھ لے. تو کیا اس کی غیرت قبول کرتی ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر سرکار کا دشمن ہو تو غیرت ایمانی کیسے قبول کرتی ہے؟ دھوکہ دے رہا اپنے آپ کو کہ میرا نبی جی سے تعلق ہے. تعلقات یہ تقاضا کرتے ہیں وفاؤں کا، تعلقات تقاضا کرتے ہیں جعلی ساری کا. سرکار سے تعلق وفاداری کا تقاضا کرتا ہے، سرکار سے تعلق جعلی ساری کا تقاضا کرتا ہے. آج بائیکاٹ اتنا آسان ہے، ہر بندہ کرتا ہے. ایک بندہ چینی کا بائیکاٹ کر بیٹھا، بھئی کیوں؟ کہتا شوگر ہو چکی ہے. نمک کا بائیکاٹ کر بیٹھا، بھئی کیوں؟ ڈاکٹر نے منع کیا ہے، بی پی ہائی ہو جاتا ہے. فلاں آدمی نے بائیکاٹ کیا چینی کا، اس نے نمک کا، اس نے تیل کا، اس نے گھی کا بائیکاٹ کیا. اپنی ذات کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے حق کی ادائیگی کے لیے اس نے اپنے سگے مامے کا بائیکاٹ کیا. یار تو مامے کا بائیکاٹ کیوں کیتا ہے؟ میری ماں دی بیٹی کیتی سی، میری ماں نے جھگڑا کیتا سی. سگے چاچے کا بائیکاٹ کیا. یا تو چاچے کا بائیکاٹ کیوں کیتا ہے؟ اس کر کے کہ چاچا میرے پیو نے اونچی آواز سے بولیا سی، بے احترامی کر گیا سی. ہم نے چاچوں کا بائیکاٹ کیا، خونی رشتوں کا بائیکاٹ کیا، ماموں کا بائیکاٹ کیا، خونی رشتوں کا بائیکاٹ کیا، خالہ کا بائیکاٹ بھی ہے، پھپھو کا بائیکاٹ بھی ہے. لیکن کس کے لیے؟ باپ کے لیے. کس کے لیے؟ ماں کے لیے. ہم نے چینی کو چھوڑا اپنی صحت کے لیے، یار تھا بڑا پکا، چھوڑ دیا بہن کی عزت کی وجہ سے. ہم نے ماں کو جانا، ماں کا قدا کیا ہے، باپ کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے. باپ کو سمجھا، باپ کا قدا کیا ہے، باپ کی وجہ سے بائیکاٹ. اور اسی کے بھائی سے، اپنے چچا سے بائیکاٹ کیا. اپنی صحت کی ویلیو قیمت جانتے ہیں، اس لیے چینی کا بائیکاٹ ہر بندہ کرتا ہے. اور کب کرتے ہیں؟ جب اہمیت کا پتہ ہو. اللہ کی قسم جو بائیکاٹ نہیں کرتے، چاہے آپ کہیں کہ یہ کوئی مبالغے میں یا جوش خطابت، جوش تقریر میں قسم کھا گیا، نہیں. خدا کی قسم جو قادیانیوں کا بائیکاٹ نہیں کرتا، اس کی بنیادی وجہ اس نے محمد رسول اللہ کی ذات کو سمجھا نہیں، پہچانا ہی نہیں، مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں. شان مصطفیٰ کو جاننے والا،
मुकाम पैगंबर को जानने वाला, मुकाम नबी को जानने वाला, वो सिद्दीक को नक्श आइडियल बनाता है, नक्शे पात चूमता हुआ सरकार से वफाएं करता चला जाता है। वो जानता है अबू बकर ने अपने खानदान का मुकाबला किया है, अबू बकर ने अपने कबीले को छोड़ा है, अबू बकर ने अपने खानदान को छोड़ा है। जिसकी निगाह में अज़मत मुस्तफा की है उसके लिए दिफाए नामुस रिसालत भी आसान और पाक पैगंबर के दुश्मनों का बाइकाट भी आसान हो जाए। एक लाहौर का कॉलेज है, राइस कॉलेज, वहां नौजवानों ने कादियानियों के खिलाफ काम किया। तवज्जो रखिएगा, कादियानियों के खिलाफ काम किया और एक नौजवान ने अपने लैपटॉप के बैग पर एक स्पीकर लगाया, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब गोलवी रहमतुल्लाह अलैह। और मलफूज क्या है, हजरत गोलवी रहमतुल्लाह की तारीफ क्या है कि कादियानियत के खिलाफ काम करने वाले की पुष्ट पर नबी मुकर्रम का हाथ होता है। ये तहरीर, ये स्पीकर उसने अपने बैग पे लगा लिया। दूसरे नौजवान ने देखा, उखाड़ दिया और कहा कि यार कादियानियों के साथ मेरे ताल्लुकात हैं। दो दोस्त मेरे कादियानी, एक गुलशन रावी का, एक मॉडल टाउन का। ये जो मौलवी कादियानियों के बारे में बातें करते हैं, कादियानी ऐसे नहीं थे, बड़े खुश अखलाक थे, कलमा पढ़ने वाले थे, नमाज पढ़ने वाले थे और लोगों के काम आने वाले थे। ये जो तहरीर लिखी है मेरा दिल नहीं मानता। उस नौजवान ने मुझसे रब्ता किया, मैंने कहा उस कादियानी नवाज को जिसने तुम्हें रोका बुला, बैठते हैं। हम बैठे, मैं मिर्जा कादियानी की कुछ किताबें ले लिया। मैंने कहा जनाब बात शुरू करें, हाजी शुरू करें। मैंने कहा आपका सवाल। कहने लगा आप लोग कादियानियों को काफिर कहते हैं। मैंने कहा हाँ, हम कादियानियों को काफिर कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहता क्यों कहते? मैंने मिर्जे की किताब तस्करा खोली, सफा 152 उसके सामने रखा। मिर्जे ने लिखा रहा हुआ, मैंने अपने कशफ में देखा मैं खुद खुदा हूँ। मैंने यकीन कर लिया मैं खुदा हूँ। मैंने जवान से पूछा बताओ खुदा एक है ये दो? कहते एक है। मैंने कहा ये खुदाई का दावा कर रहा है, ये खुदा होने का ऐलान कर रहा है, अब तुम इसको मुसलमान कहोगे काफिर? कहने लगा काफिर। वही किताब खोली, सफा नंबर 164 उसके सामने रखा। मिर्जे ने कहा सारे लोग अपने वालिदैन के पानी से और मैं रब के पानी से हूं। मैंने कहा जो गंदा आदमी ऐसा गंदा कीदा लिखे और कि मैं खुदा के नुतफे से हूं वो काफिर है मुसलमान? कहता काफिर है। यही किताब सफा 142 उसके सामने खोला। मिर्जे ने लिखा मेरे घर में बेटा होने वाला है, जब वो बेटा पैदा होगा तो गोया अल्लाह मेरे घर में पैदा हो जाएगा। मैंने कहा कोई खुद को खुदा का बाप कहे और कहे खुदा मेरे घर में पैदा हुआ, काफिर है मुसलमान? कहता काफिर है। मैंने कहा यही किताब है, सफा 442 है, उस बंदे ने लिखा है खुदा ने मुझे कहा तू तो मेरे बेटे की तरह है, जो दावा करे मैं खुदा का बेटा, काफिर है मुसलमान? कहता काफिर है। मैंने कहा फिर तो कादियानियों को मुसलमान क्यों कहता है? कहते वो कलमा पढ़ते थे। मैंने कहा जवान अगर ईसाई कलमा याद कर ले, अपने अकीदे को ना छोड़े, क्या ईसाई भी मुसलमान होगा? यहूदी कलमा याद करके मुझे सुना दे, अकीदा ना बदले, क्या यहूदी भी मुसलमान होगा? कहते नहीं। मैंने कहा अभी तो मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे के पहले जुज़ पर आपके सामने मिर्जे के 4 कुफिया इबारत आपके सामने रखी है। दूसरा जुज़ मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या तुम समझते हो कि मिर्जा कादियानी और उसको मानने वाले हुजूर को मोहम्मद मानते हैं और हुजूर के मिसल किसी और को नहीं मानते? कहने लगा मैं नहीं समझता हूँ। मैंने कहा अच्छा तेरा अकीदा क्या है? हुजूर के बाद कोई नबी और रसूल आएगा? कहते नहीं, हुजूर के बाद अल्लाह ने किसी को नबूवत रिसालत अता नहीं करनी। मैंने कहा ये तेरा अकीदा,
کلمے کے دوسرے جز محمد رسول اللہ سے ثابت ہوتا ہے، اس دوسرے جز سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور اللہ کے رسول ہے، دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور سے پہلے والے سارے سچے تھے، اور تیسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حضور کے بعد رب کسی کو نبوت رسالت کا منصب نہیں دے گا۔ میں نے اسے بات سمجھائی، کہتا سمجھ آ گئی۔ میں نے کہا قادیانیوں کا عقیدہ بھی دیکھو، مرزا قادیانی نے صرف نبوت کا دعویٰ کر کے کفر کا ارتکاب نہیں کیا، اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ جو روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 میں موجود ہے، اس جلد نمبر 18 کے صفحہ 212 پہ اس نے اپنے گندے عقیدے کو لکھا، اور کیسے لکھا؟ قرآن کی آیت کو بنیاد بنا کر کہتا ہے قرآن کی آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس آیت میں اللہ نے مجھے ہی محمد کہا ہے اور مجھے ہی رسول کہا ہے۔ مرزائیوں سے جھگڑا اختلاف صرف نبوت ختم نبوت کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ محمد الرسول اللہ دنیا میں آئے، آمینہ کے بیٹے تھے، عبداللہ کے لگتے جگر تھے، ان جیسا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا۔ وہ مکہ میں آئے، مدینہ میں آرام فرمائے، ان کا مثل کوئی نہیں ہے۔ اور مرزا قادیانی نے کہا محمد نے 2 بار دنیا میں آنا تھا، ایک بار مکہ میں آئے اور دوسری بار میری صورت میں قادیان میں آگے نہ ہوئے۔ پھر یہی کتاب ہے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 212 ہے، اور مرزا اس کتاب کے صفحہ 212 پہ پھر اپنے گندے کفری عقیدوں کو نقل کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبوت دی، تو اللہ نے نبوت کے ساتھ کمالات نبوت بھی دیے، اور کتنے دیے؟ کہتے اللہ نے مجھے محمد بنا دیا، اور محمد کو جتنے کمالات دیے تھے وہ سارے کے سارے کمالات اللہ نے مجھ مرزے کو بھی دے دیے۔ اس کے بیٹے کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے کلمۃ الفصل۔ اس کے بیٹے نے اس کتاب میں 2 باتیں لکھی ہیں، اس کتاب کا حاصل 2 باتیں، 2 موضوع۔ پہلا موضوع مرزا کون ہے، دوسرا موضوع مرزے کا منکر، مرزے کا انکار کرنے والا کون ہے۔ پہلی بات کو لکھا تو خلاصہ یہ اس نے دعویٰ کیا مرزا قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے، اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں آیا ہے، ایک آنکھ سے بھینگا آدمی ہے، کالا کلوٹا ہے، مقبوض الحواس ہے، اللہ کا گستاخ ہے، انبیاء کی توہین کرنے والا ہے، گالیاں دینے والا ہے، شراب پینے والا ہے، بدکاری کرنے والا ہے، عورتوں کے ساتھ ناجائز خلوت کرنے والا ہے۔ یہ خرافات کا مجموعہ نعوذ باللہ بکواس کرتا ہے میں محمد الرسول اللہ ہوں، اور اس کا بیٹا کہتا ہاں میرا باپ وہ ثانی محمد تھا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 128 پر اس نے لکھا میرے باپ کو نبوت کب ملی؟ جب وہ ترقی کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں آ گیا۔ قادیانیوں کے ساتھ جھگڑا صرف نبوت ختم نبوت کا نہیں، محمدیت کا ہے۔ ہم نے کہا محمد الرسول اللہ کا مثل کوئی نہیں، وہ آئے تھے مدینہ میں آرام فرمائے، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ کی محمدیت ہی آپ کی مصطفی جو جہان بھر میں پھیلی ہوئی ہے، آپ قیامت کے بعد تا قیامت سارے زمانے اللہ نے دامن مصطفیٰ میں ڈال دیے، آپ قیامت کے بعد قیامت تک کے تمام آنے والے انسانوں کی نجات اللہ نے دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اور آپ ہی کی نبوت ساری کائنات کے لیے ہے۔ اور مرزا نے کہا ہاں ہم بھی مانتے ہیں یہ سب کچھ ہے، لیکن میری شان بھی ایسی، اگر وہ قیامت تک کے تمام زمانوں کے نبی تو میں بھی قیامت تک کا تمام زمانوں کا نبی، اگر وہ تمام انسانوں کے نبی تو میں بھی تمام انسانوں کا نبی، اگر وہ تمام جہانوں کے نبی تو میں بھی تمام جہانوں کا نبی، اور اگر انہیں اللہ نے انبیاء میں سب سے بڑا مقام دیا ہے تو اللہ نے مجھے بھی نبیوں میں سب سے بڑا مقام عطا کر دیا۔ دعویٰ محمدیت۔ اور پھر دوسری بات لکھی جو بندہ مرزے کو نہیں مانتا، یہ ختم نبوت کا اقرار کرنے والے، اعلان کرنے والے، پرچار کرنے والے، دفاع کرنے والے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ اپنے
سینوں کی قوت سے لگانے والے, ایمانوں کے جذبے سے ولولے کے ساتھ لگانے والے. یہ مرزے کو مل کے بتا, مرزے کو کیا کہتے ہیں؟ مرزا کون تھا؟ مرزا کافر, دجال, کذاب, لعین, ملعون. یہ بھی کہتے ہیں مرزا کافر تھا. اور مرزا ان کو کہتے ہیں اچھا تم مرزے کو نہیں مانتے؟ یہ جوتا اٹھا کے دکھاتے بدبختو. ماننے نہ ماننے کی بات نہیں, ہم تو مرزے کو دجال, کذاب, لعین کہتے تھے, مرتد اعظم سمجھتے تھے, زندگی اعظم سمجھتے تھے, گستاخ سمجھتے تھے. وہ کہتے اچھا تمہارا عقیدہ یہ ہے تو پھر ہم سے بھی سنو, ہم بھی تمہیں کافر کہتے ہیں. غور سے سنیے گا. وہ مولانا کو کہتے تم کافر ہو, مجھے کہتے ہیں تم کافر ہو, آپ کو کہتے آپ کافر ہیں. اور صرف آپ نہیں, آپ کے مرحوم والدین قادیانی کہتے وہ بھی کافر مرے, آپ کی اولادیں قادیانی کہتے وہ بھی کافر, آپ کے چاچے مامے قادیانی کہتے وہ بھی کافر. بجا مرزے نے اپنی فرشتوں کی طرف سے اترنے والی لعنت کو بھی لیتا ہے اور قادیانی کی طرف سے ملنے والی لعنت اور گالیوں کو بھی لیتا ہے. یہ کتاب ہے میرے پاس, یہ 8 نمبر جلد ہے, یہ بھی مرزے کی کتاب ہے. اور مرزا قادیانی میں اپنے نام ماننے والے, قادیانی نواز اس میں شامل نہ. اور میں ایک بات عرض کروں گا اس کے بعد, بڑے غور سے سننا. اس کتاب کے صفحہ نمبر 158 سے اس نے ان لوگوں پر لعنت کی ہے جو لوگ مرزے کو نہیں مانتے. میں نہیں مانتا, میں اس کو ملعون کہتا ہوں, لعین کہتا ہوں, دجال, کذاب کہتا ہوں, مرتد, زندیق کہتا ہوں. وہ مجھ پہ لعنت بھیجتا ہے, خدا یہی لعنت اس پہ پلٹ کے پھیر دیتا ہے کہ میں تو حق کے لیے کھڑا, اس کی لعنت کا مستحق میں نہیں بنتا. میں تو اس کے مقابلے میں تو اس کو ملعون سمجھنے والا, اس کے کفر کو کفر کہنے والا, اس کے زندگی کو زندگا کہنے والا, اس کے ارتداد کو ارتداد کہنے والا, اس کی گستاخی کو گستاخی کہنے والا, اور اس سے جدا رہنے والا, دور رہنے والا. اس نے مجھے گالی دی, اس پر پڑ گئی. اس نے مجھ پہ لعنت کی, اس پہ پڑ گئی. لیکن جب قادیانی نواز وہ اس عبارت کو پڑھے اور کہ جی میں بھی تو انہوں کافر سمجھدا وہاں, یاد رکھنا اس پر خدا کی لعنت تو تھی, یہ مرزے کی لعنت بھی اس پر پڑتی ہے. وہ تو اس گروہ میں ہے, وہ تو اسی گروہ میں جس پر پھٹکاریں پڑ رہی ہیں, اسی گروہ میں جس پر خدا کی لعنت پڑ رہی ہے. آپ سمجھیں گے قادیانی زیادہ خطرناک, اور میں کہوں گا قادیانی نواز زیادہ خطرناک ہے. قادیانی زیادہ خطرناک نہیں ہے, قادیانی گندا بہت ہے, مرتد کافر ہے, لیکن زیادہ خطرناک وہ قادیانی نواز ہے. آپ کے سائی وال کو آپ کیا پھیریں گے, کیا دیکھیں گے؟ آپ کے چک میں کتنے قادیانی ہیں؟ کوئی قادیانی نہیں ہے. ایک گھر ہے, وہ بھی مسلمان ہے. آپ کے گاؤں میں قادیانی گھر کوئی نہیں, لیکن آپ کے گاؤں سے مال قادیانیوں کے پاس جاتا یا نہیں؟ میں وہ افریقہ کے ملکوں سے پھر کے آیا, وہ مغربی افریقہ کے انتہائی سالی علاقے, اللہ کی قسم شیزان والے نے یہاں سے وہاں سے جو مال کمایا, اس مال کے ذریعے سے ارتداد پھیلاتا پھیلاتا افریقہ کے ملکوں تک پہنچا. اس گاؤں میں قادیانی نہیں, لیکن قادیانی نواز ضرور ہے جو کماتا ہے, قادیانی کو کھلاتا ہے, مال اکٹھا کرتا ہے, قادیانی کو دیتا ہے, اور اس مال کے ذریعے سے قادیانی پوری دنیا میں پاک پیغمبر کی ختم نبوت کی بغاوت کو عام کرتا ہے. ڈاکٹر ایک قادیانی, علاج کروانے والے مسلمان, مستری ایک قادیانی, مکان بنوانے والے مسلمان, ٹیچر ایک قادیانی, پڑھنے والے اسے مال دینے والے مسلمان. قادیانی برا, لیکن قادیانی نواز زیادہ برا. اللہ کڑارے نے قرآڑی ماری درخت پر, درخت چیخا, کیوں کاٹتا ہے مجھے, کیوں کاٹتا ہے مجھے؟ تو کلہاڑے نے جواب دیا, اگر یہ تیری جنس میرے ساتھ نہ ہوتی, وہ لکڑی کا دستہ, اگر یہ تیری جنس میرے
ساتھ ہوں، میں تجھے کبھی نہ کاٹ پاتا۔ اگر درخت کی لکڑی کٹی، شاخیں کٹی تو اسی کی جنس کی وجہ سے کٹی ہے۔ آج تک اگر اسلام کو نقصان پہنچا مسلمانوں کی وجہ سے، اگر پیغمبر کے ختم نبوت کو نقصان پہنچا قادیانی نمازوں کی وجہ سے، اگر مسلمانوں کے ایمان اسلام کو نقصان پہنچا تو قادیانی نمازوں کی معاملت کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آج غزہ اگر چل رہا ہے، غزہ کے بچے کٹ رہے ہیں، وہاں کی مائیں چیخ رہے ہیں، وہاں خوف کے بادل چھائے ہوئے، سبب کیا ہے؟ مسلمان میری 10 دوست اسٹیج پہ بیٹھے تھے، سب نے کہا سی تیرے یار جانشار اسی اکوا، پھر 4 بندے آئے مجھ پہ حملہ کیا، میں نے تو اپنی سیفٹی کا سامان نہیں کیا تھا، حفاظت کا انتظام نہیں کیا تھا، وجہ مولانا بھی میرے ساتھی، یہ بھی میرے ساتھی، یہ سب رفقا، سب نے کہا تھا ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ یہ آئیں گے نا دشمن تو یہ میرے مددگار بن جائیں گے، میں نے حفاظتی کام نہیں کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مجھے ان کی بے وفائی کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ آج غزہ کو نقصان پہنچا تو انہوں نے دیکھا تھا 56 اسلامی ریاستیں ہیں، تیل کے ذخائر ان کے پاس، سونے کے پہاڑ ان کے پاس، بڑی بڑی قوتیں ان کے پاس، ایٹمی طاقت ان کے پاس، بڑی بڑی فوجیں ان کے پاس، تو کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل اتنا سا اور مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ پھینکے؟ ان کے ذہن میں تھا یہ آ جائیں گے، روکیں گے، کم از کم روک دیں گے۔ جیسے غزہ اس کو نقصان پہنچا، مجرم ہم ہیں، مجرم ہماری حکومتیں ہیں، ریاستیں ہیں، حکمران ہیں، قوتیں ہیں۔ ایسی دوستو ختم نبوت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اس کا مجرم قادیانی تو ہے، لیکن قادیانی نواز پیسہ یہ دیتا ہے، سپورٹ یہ کرتا ہے، حوصلہ یہ دیتا ہے، کندھا اپنا یہ پیش کرتا ہے، لکڑی کا دستہ یہ بنتا ہے، اسلام کو چیرا اس کی وجہ سے جاتا ہے، ختم نبوت پہ حملہ اسی کی معاونت کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ قادیانی نواز تائب ہو جائے، واپس آ جائے تو یہ جو ختم نبوت کی بغاوت ہے، یہ جو قادیانی اپنے ارتداد پھیلا رہے ہیں، بغاوت پھیلا رہے ہیں، خدا کی قسم انہیں 2 گنا نہیں، انہیں 100 گنا زیادہ محنت کرنی پڑے گی، 100 گنا زیادہ۔ 2.5 سال قادیانیوں کے شاید ربوہ آتا جاتا رہا ہوں میں، یہ کتابیں بھی میں نے ربوہ سے لی ہوں، میں ان کے مزاج کو جانتا ہوں، نظام کو جانتا ہوں۔ میں نے ایک دفعہ ربوہ میں چناب نگر بیٹھا ہوا اور ایک بندہ، میں نے زور کی نماز پڑھی اور ایک بندہ ادھر بیٹھا مجھے دیکھا، میں اپنا بیٹھا رہا، وہ پھر اٹھ کے آ گیا میرے پاس اور مجھے کہنے لگا آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کے لیے دعا کی ہے۔ میں نے کہا میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے کیا پتا کہ تم نے میری دعا کی ہے؟ نہیں میں نے کی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، کر دی تو تمہاری اپنی مرضی، اچھا کیا دعا کی ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتایا میں عالم الغیب نہیں ہوں، مجھے تو تیری دعا کا نہیں پتا تھا، تو کیا دعا کی مجھے کیسے بتاؤ؟ بتاؤ۔ میں نے کہا بتاؤ۔ کہتے میں نے دعا کی ہے کہ اللہ تجھے ہدایت عطا کر دے۔ کیا کہتا ہے مجھے؟ اللہ تجھے ہدایت عطا کر دے، ہندو ہمارے گروہ کا حصہ بن جائے۔ میں نے کہا یہ ہدایت کی باتیں بعد میں، پہلے ایک بات سمجھاؤ۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا مذہب غیرت سکھاتا ہے؟ کہتے سکھاتا ہے۔ میں نے کہا مذہبی پیشوا غیرت سکھاتا ہے؟ کہتے سکھاتا ہے۔ میں نے کہا ہمیں نبی جی نے فرمایا میں غیرت والا، میرا رب مجھ سے زیادہ غیرت والا، اور غیرت مند نبی کی امت غیرت والی ہے۔ حضور کی ذات، حضور کی آبرو، حضور کی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتی، اور تمہارے مرزے کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، تم کان لپیٹ کے نکل جاتے ہو، کہہ لگاتے ہو۔ تمہارے مرزے کو لوگ لعین ملعون لعنتی کذاب میں ان کے مرکز میں بیٹھ کے دجال کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، ملعون کہتے ہیں، مرتد کہتے ہیں، زندیق کہتے ہیں، اور تمہیں غصہ نہیں آتا، تمہاری طرف سے رد عمل نہیں آتا؟ کہنے لگا کہ نہیں، اندر تو آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، رد عمل بھی آتا ہے۔ میں نے کہا پھر اظہار کیوں نہیں کرتے؟ کہنے لگا کہ ہمیں ہمارے مربیوں نے مذہبی پیشواؤں میں سمجھایا ہے کہ مسلمانوں کے سامنے بچھ جاؤ،
बिछो गए तो कादियानियत फैलेगी, खड़े हो जाओगे फिर कादियानियत फैल नहीं पाएगी। अगर आपके सामने बिछे नरम हुए तो खुदा की कसम गरज उनकी अपना इर्तिदाद है। आपको वास्ता बना के इर्तिदाद फैलाना। अब वापिस आए, मैंने आपसे बात की, अगर सरकार की जात को फकत नबी नहीं माना, सरकार की जात से अकीदत का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, सरकार की जात से आशिकाना जानिसाराना ताल्लुक है, तो बंदा नबी की जात पर, नबी की आबरू पर समझौता नहीं करता। सहाबा ने किया, बदर में थोड़े थे, आपके चक के लोग ज्यादा, सहाबा की तादाद कम, बदर में थोड़े थे, काफिर ज्यादा थे, इनके पास कुव्वत कम थी, काफिरों के पास ज्यादा थी, इनके पास जंगी सवार, इनके पास घोड़े ऊंट कम थे, काफिरों के पास सवारियां ज्यादा थी, इनके पास तीर तलवारें कम थी, काफिरों के पास ज्यादा थी। वो 3 गुना के आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी कुव्वत को देखा तो सहाबा ने पहले मुहाजिरीन से कहा, गौर से सुनिएगा, मुहाजिरीन से कहा तुम्हारा क्या इरादा है। यहां भी अबू बकर सबसे पहले बोले। मक्का में खतीजा का बेटा सबसे पहले हुजूर पर फिदा हुआ, मक्का में अबू बकर सबसे पहले हुजूर का मुहाफिज बना। ये मक्का में जो पहले 2 थे, औरतों में खतीजा, उनका बेटा नबी पर फिदा, खुद भी फिदा, मर्दों में अबू बकर नबी पर फिदा, और आज बदर है। सरकार ने मुहाजिरीन से पूछा तुम्हारा इरादा क्या है, तो सबसे पहले अबू बकर बोले नबी जी हम आपके साथ हैं, जानिसार हैं, वफादार हैं, हुक्म कीजिए, रब ने जो हुक्म दिया पहुंचाइए, कर गुजरेंगे। फिर जनाब उमर बोले नबी जी आपके साथ, जानिसार, वफादार, रब ने जो हुक्म दिया पहुंचा दीजिए, कर गुजरेंगे। पहले जनाब अबू बकर बोले, फिर जनाब उमर बोले, उसके बाद मुहाजिरीन की तरफ से आपने तवज्जो हटा ली और आने वालों को बताया जिधर अबू बकर उधर उम्मत, जिधर उमर उधर उम्मत, इन 2 का बोलना उम्मत की तरफ से काफी है। ये 2 उम्मत के वकील है, इन 2 का इरादा सबका इरादा है, इन 2 का जज्बा सबका जज्बा है, इन 2 का कहना सबका कहना है। और इन्होंने अपने अमल से क्या कहा, नबी जी हमने देख लिया काफिर के हाथ में तलवार है, तलवार चलती है बाजू पे, बाजू को काटती है, तलवार चलती गर्दन पे, गर्दन को जुदा कर देती है, लेकिन हुजूर अपने आप को माना है, पहचाना है, तो आपसे जानिसारी करेंगे या डटे खड़े रहेंगे। और फिर डटे खड़े रहे। इन्होंने कहा हम आपके साथ, तो बदर में साथ थे, और में भी साथ, और में साथ थे, तो खंदक में भी साथ, खंदक में साथ थे, तबूक में भी साथ, तबूक में साथ थे, खैबर में भी साथ, खैबर में साथ थे, हुनैन में भी साथ, मक्का में भी साथ, यहां तक कि हुजूर का विसाल हुआ, अबू बकर को खिलाफत मिली, अबू बकर के विसाल का वक्त आया तो रब ने अबू बकर से पूछा अबू बकर बदर में तुम पहले थे, जिसने कहा नबी जी मैं आपका जानिसार वफादार हूं और मैं आपके साथ हूं। अल्लाह मैंने ये बात कही थी, तेरी तौफीक से कही थी, मैंने कहा था नबी जी आपके साथ हूं, जानिसार वफादार हूं। तो रब ने कहा आओ बदल पाओ, और फिर बदल क्या दिया, इस जानिसार को, वफादार को पैगंबर का साथ दिया तो क़यामत तक के लिए साथ अता कर दिया। अल्लाह की कसम रब को नबी से वफादारी बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी। आपको बेटे से जितना प्यार, तो बेटे के वफादार से भी प्यार उतना, बेटे से जितना प्यार तो बेटे के दुश्मन से भी इतनी नफरत। आपको जितना अपनी बेटी की आबरू अजीज, उतना उसकी आबरू का मुहाफिज भी अजीज। और आपको अपनी बेटी की आबरू पर हमला करने वाला जितना मबगूज लगता है, मलूम लगता है, दुश्मन लगता है, जितनी नफरत उसकी आपके दिल में, इतनी नफरत आपके दिल में किसी और की, अल्लाह की कसम वहां भी ज़ाब्ता यही है। जो महबूब के वफादारों का, रब उन वफादारों का, जो महबूब के गद्दारों का, रब अपने महबूब के गद्दारों का गुनाहगार की बख्शिश हो सकती है, माशर में गुनाहगार की बख्शिश हो सकती है।
لیکن پیغمبر کے باغی اور باغیوں کے وقت تک وفاداروں کی بخشش ضابطہ اور ہے. عزتوں کی عزتیں آپ کو عزیز ہیں تو عزت والے کی عزت رب کو عزیز نہیں ہوگی. پہلا تھا جس نے کہا میں آپ کے ساتھ وفاداری کی ہے, صلہ دی. عمر خلیفہ بنے, شہادت کا وقت آیا, اللہ نے ابو عمر سے پوچھا عمر بدر میں دوسرے تم تھے, جس نے کہا نبی جی میں آپ کے ساتھ جانثار, اللہ میں تھا, آؤ پھر جانثاری کا بدل پاؤ. اور عمر کو کیا بدل دیا کہ تا قیامت عمر کو حضور کا ساتھ عطا کر دیا ہے. دوستو رب کے ضابطے نہیں بدلتے. آج میں اور آپ وفاداری کریں گے تو رب معاشر میں حضور کی دیدار بھی دیں گے, حضور کی عادت جام کوثر بھی دیں گے, جنت میں حضور کا ساتھ بھی دے دیں گے. تو پہلا پیغام میرا ہے ذات نبوت کو صرف مانو نہ پہچانو. ذات نبوت سے عشق کا تعلق, محبت, پیار, وفاداری کا تعلق کر دو. اور دوسرا اور آخری پیغام, دوسری بات اور آخری پیغام, پیغمبر کی ختم نبوت کی عقیدے کو فقط مانو نہ, مانتا تو قادری نواز بھی ہے. اس قادری نواز سے پوچھے بھئی نبی کو تم نبی نہیں مانتے؟ کہ مانتا ہوں. اور تم پیغمبر کی ختم نبوت کو نہیں مانتے؟ وہ کہے گا مانتا ہوں. مانتا تو قادری نواز بھی ہے, لیکن پھر پاک پیغمبر کی ختم نبوت سے وفاداری نہیں کرتا, پھر پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع کے حق میں آ کے کھڑا نہیں ہوتا, پھر پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع پہ مال جان وقت صلاحیت لگانا دور رکاوٹ بنتا ہے. وجہ اس کا ختم نبوت کے ساتھ عقیدے کا تعلق ہے, عقیدت کا تعلق نہیں ہے. یہ آخری بات ذرا غور سے سنیے. عقیدے کے ساتھ عقیدے کا تعلق, عقیدت کا نہیں. عقیدے کے ساتھ عقیدے کا تعلق, محبت, پیار, جانثاری کا نہیں. عقیدے کے ساتھ فقط عقیدے کا تعلق, جانثاری وفاداری کا نہیں. صحابہ نے جیسے ذات نبوت سے عشق, محبت, عقیدت کا تعلق رکھا, ایسی ختم نبوت کے ساتھ ہی عشق, محبت, وفاداری, جانثاری کا تعلق رکھا ہے. ان کو ختم نبوت سے عشق تھا, ختم نبوت پہ جانثار, ختم نبوت کے وفادار تھے. اس وجہ سے وہ ایک صحابی حبیب ابن زید جب مسلمہ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد دو سوال کیے, میں باتیں لمبی نہیں کروں گا, یہ آخری بات, دو سوال کیے. پہلا سوال اتشہد ان محمد رسول اللہ, عقیدہ پوچھا, حضور کو نبی مانتا ہے؟ جیسے آج آپ کسی مرزائی نواز سے پوچھے, ایسی صحابی سے پوچھا گیا, لیکن اس کا جواب صحابی کا جواب فرق کیا ہے؟ تو حضور کو نبی مانتا ہے, عقیدہ پوچھا, جواب دیا ہاں حضور کو نبی مانتا ہوں. اور پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, مرزائی نواز سے پوچھے او تو مرزے نو نبی مندا ہے؟ اور نہیں اللہ دی قسم میں انہوں نبی نہیں مندا, میرا مرزائی آنا اے زمینہ دا تعلق ہے, کاروباری تعلق ہے, مذہب دا نہیں. میں مسلمان ہاں, میں انہوں کافر سمجھدا ہاں. ایسے جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ ویسا جواب دیتا ہے. صحابی سے پوچھا گیا بتا مجھے نبی مانتا ہے؟ صحابی کا عقیدے کے ساتھ فقط عقیدے کا تعلق نہیں, عقیدت کا تعلق ہے, محبت, پیار, عشق, جانثاری, وفاداری کا تعلق ہے. اس لیے جواب بدلا ہے, لہجہ بدلا ہے, تلخی الفاظ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور فرمایا انا اصم لا اسمع. مسلمہ اپنی بکواس بند کر, تیری بکواس کو میرے کان سنتے ہی کوئی نہیں. یہ جواب اس کی طرف سے آ جائے جو فقط عقیدہ مانتا ہو نہیں ہوتا, جو عقیدے کی غیرت رکھتا ہو, عقیدے سے عشق کا تعلق رکھتا ہو, عقیدے پر جانثاری کا عملاً ثبوت دینا چاہتا ہو, اس کا لہجہ بدلتا ہے. جیسے کوئی آپ کی ماں کو گالی دے تو آپ نرمی سے کہتے ہیں یار میری ماں کو گال نہ کر, بڑی عزت آ رہی ہے. آپ کا لہجہ بدلتا ہے, کیوں؟ ماں کی ذات سے اور ماں کے مقام دونوں سے آپ کو عقیدت, محبت, پیار, عشق کا تعلق ہے. صحابی کو ذات نبوت سے اور پیغمبر کی ختم نبوت سے, دونوں سے عشق, محبت, پیار, وفا کا تعلق ہے. اس نے جواب میں نرم لب و لہجہ نہیں,
بکواس بند کر، تیری بکواس ہمارے کان نہیں سنتے۔ اس نے تشدد کروایا اور سمجھا شاید عقیدے سے عقیدت کمزور پڑی ہو۔ پھر پوچھتا اب بتا حضور کو نبی مانتا ہے؟ مانتا ہوں۔ پھر مجھے نبی مانتا ہے؟ فرمانے لگے مسلمہ بکواس بند کر دے، ختم نبوت کے عقیدے سے عقیدت ٹوٹ جائے، کمزور پڑ جائے، ممکن نہیں ہے۔ جان بچاؤ، عقیدے پہ سمجھوتا کر جاؤ، ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی نے مجھے آسمان ہدایت کا ایک روشن ستارہ قرار دیا ہے، میں کوئی نرمی دکھا جاؤں، ممکن نہیں ہے۔ اس ظالم نے پھر سخت جواب سنا، تیش میں آیا، جلاد کو بلایا اور کہا کہ حبیب کے بائیں ہاتھ کو کاٹ دے۔ صحابی کا ہاتھ پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع میں کٹا، اور آج قادیانی نواز کا ہاتھ پیغمبر کی ختم نبوت سے غداری میں استعمال ہو جائے۔ تو زمینداری کرے، دکانداری کرے، یاری دوستی کرے، وہاں صحابی نے ہاتھ کٹوا دیا، اور یہاں ان کا ہاتھ قادیانیوں کی طرف بڑھے، ہاتھ کٹا، زمین پہ گرا، لہو نکلا، اور وہ سمجھا کہ شاید عقیدت کمزور پڑی ہو، محبت کمزور پڑی ہو۔ پھر پوچھتا ہے اتشہد انی رسول اللہ، مجھے نبی مانتا ہے؟ عقیدت کچھ کمزور ہوئی، کوئی سمجھوتے پہ آیا، تم مال کے لیے بکے، صحابی کی جان جاری آزاد کاٹے جا رہے، کوئی نرمی نہیں، کوئی سمجھوتا نہیں۔ پیغمبر کی ذات پہ سمجھوتا کرنے والا کیسے نبی کا سامنا کر سکتا ہے؟ اس لیے زبان حال سے کہتے ہیں مسلمہ، پہلے تو زبان پیغمبر کی ترجمان تھی، اب تو لہو پیغمبر کی ختم نبوت کا ترجمان بن چکا۔ تو اپنی بکواس بند کر، تیری بکواس کو کان نہیں سنتے۔ اس ظالم نے یہاں سے کندھے سے بازو کٹوا دیا، تکلیف اور بے قراری اور بڑی، اب سمجھا شاید مان جائے، پھر ڈراوا بھی دیا، حبیب دیکھ ایک ہاتھ بازو کٹ چکا ہے، یہ ایک بازو سلامت ہے، میری بات پر آ جا، موقف پہ آ جا، نرمی دکھا جا، سمجھوتا کر جا، ورنہ تیرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا۔ صحابی کامل پھر بولا مسلمہ ہاتھ دور کی بات ہے، ہم نے اپنی گردن پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے کٹوانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، گردن کٹے گی، پیغمبر کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آئے گی، سمجھوتا نہیں ہوگا۔ اس نے یہ ہاتھ کاٹا، پھر پوچھا اب بتا نبی مانتا ہے؟ بکواس بند کر، میرے پیغمبر تو مغرب والوں کے لیے بھی نبی، مشرق والوں کے لیے بھی نبی، شمال والوں کے لیے بھی نبی، مشرق مغرب والوں کے لیے بھی نبی، میرے پیغمبر ہی کی نبوت زمین والوں کے لیے، میرے پیغمبر ہی کی نبوت آسمان والوں کے لیے، میرے پیغمبر ہی کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے۔ یہ تیرا دعویٰ نبوت بکواس ہے، میرے کام نہیں سنتے۔ اس ظالم نے بایاں پاؤں کٹوا دیا، بایاں پاؤں کٹا، سمجھوتا نہیں، نرمی نہیں، اس کی بات کی کوئی رعایت نہیں۔ وہی جواب مسلمہ بکواس بند کر، میرے پیغمبر کی ختم نبوت یہ مرکز ہدایت ہے، مرکز وفا ہے، مرکز محبت ہے، مرکز نجات ہے، مرکز عشق ہے۔ میں اس مرکز سے ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے بغیر بھی جدا نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے یہ پاؤں کاٹا، یہ ٹانگ کاٹی، پورے وجود کے ٹکڑے، لیکن سمجھوتا نرمی ماں کے پاس کا بدن، عورت ہے اور ہے بھی ماں، مارا تیرے بیٹے کو ظالمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، ہاتھ کاٹے گئے، بازو کاٹے گئے، پاؤں کاٹے گئے، ٹانگیں کاٹی گئی، اور مارا یہ سب کچھ ہوا تیرے نبی کی ختم نبوت کے عقیدے پر ڈٹ جانے کی وجہ سے، ختم نبوت کے ساتھ وفاداری کی وجہ سے، ختم نبوت کے عقیدے پر جانی ساری کی وجہ سے۔ تو ماں بھی وہ ہے جس نے فقط عقیدے سے عقیدے کا تعلق نہیں کر رکھا، عقیدت ہے، محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے۔ اس لیے ماں کی زبان سے پہلا جملہ، میں نے تو اپنے بچے کو دودھ آج کے دن کے لیے پلایا، کاش ایسا ہو جائے۔ آج کے جلسے کے بعد قادیانی نواز کی ماں تک آواز پہنچی ہو،
وہ اپنے بیٹوں کو کہ بیٹے میں نے دودھ تجھے اس لیے نہیں پلایا تھا کہ تو پاک پیغمبر کی بغاوت میں حصہ لے، میں نے تجھے دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا تو ختم نبوت کے غداروں کا معاون بن جائے، بیٹے تجھے دودھ پاک نے پلایا، تیرے کان میں محمد کی صدا پہلے دلوائی تھی، تیرے کان میں محمد کی گواہی پہلے دلوائی تھی، دودھ تجھے بعد میں ملا، محمد کے صدقے سے ملا، بیٹے اگر دودھ بخشوانا ہے، میرے دودھ کی لاج رکھنی ہے تو بیٹے قادیانیوں کے ساتھ یاریاں چھوڑ دے، کاش 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 آج کے جلسے کے بعد اگر کوئی گاؤں میں پنڈ میں قادیانی نواز ہے تو اس کی ماں اسے کہ پتر میرا دودھ حرام نہ کر، میرے دودھ کی لاج رکھ، باپ کے بیٹے اور میری لاج رکھ، میں نے حضور کو چہرہ دکھانا ہے، اس کے بھائی کے ہمارے خاندان کو کیوں گندا کرتا ہے، شراب پینے والا خاندان پہ تہمت ہے، زنا کرنے والا خاندان کو گندا کرتا ہے، چور ڈاکو گھر میں آ جائے، پتر چور بن جائے، خاندان کو رسوائی، اللہ کی قسم خاندان رسوا زیادہ تب ہوتا ہے جب اس خاندان کو کوئی بندہ قادیانی بنے، گستاخ بنے یا قادیانی کا حمایتی طرفدار بن جائے۔ میں نے جتنی باتیں آپ کے سامنے کی، لہجہ میرا اونچا ہے اور وجہ حضور سے وفاداری کا ایک جذبہ ہے، دعوت ہے، لیکن خدا کی قسم یہ ساری باتیں حق ہے، سچ ہے، نبی کی ذات کا تقاضا، عاشقانہ تعلق قائم کرو، وفاداری کا تعلق قائم کرو، ان پر فدائیت کا جذبہ اپنے سینوں میں اتار لو اور پھر اپنے عمل سے بتاؤ ہم فقط محمد الرسول اللہ کی ہیں اور ان کی ختم نبوت کا حق ہے کہ ان کی ختم نبوت سے عاشقانہ تعلق قائم ہو جائے، جانثاری کا تعلق قائم ہو جائے، ہو گیا تو عطا اللہ شاہ بخاری کا کردار دہرانا آسان ہو جائے گا، مولانا یوسف بنوری کا کردار دہرانا آسان ہو جائے گا، صحابہ کے قدم چومنا ان راہوں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں غیرت محمد عطا کر دے، غیرت ختم نبوت عطا کر دے، غیرت عشق محمد عطا کر دے، عشق ختم نبوت عطا کر دے، تاکہ ہماری زندگی حضور کے نام ہو جائے اور ہم حضور کے وفاداروں میں شامل ہو جائیں۔ رب بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے، مت سوچنا کہ آج تک مرزائیاں نہ تعلق رکھے ہن چھٹاں گے تو لوگ کی کہن گے، نہیں، رب کو دیکھنا۔ ایک بندے نے نماز ساری زندگی نہیں پڑھی، پھر دل میں آیا کہ یار ہن نماز شروع کریے تو کیا سوچتا ہے کہ لوگ کی کہن گے، ہن نماز پڑھن لگ گیا ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی بے حیا رہا، حیات کا جذبہ اندر آیا، حیا اختیار کی، بدکاری چھوڑی، شراب چھوڑی تو کیا سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے؟ او بھائی لوگوں کے دلوں میں پھر رب عزتیں ڈالتا ہے۔ آپ کہاں سے ٹوٹے؟ عزت والے یعنی محمد رسول اللہ کے ساتھ، ان کی خدمت کے ساتھ جڑ جائے، آپ خود دیکھیں گے رب آپ کو حقیقی عزتوں سے نوازنا شروع کر دے گا، اور کل تک جو آپ کے مقابلے میں ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آنکھیں نیچے رکھیں گے، سر جھکائیں گے، آپ کی قدردانی کریں گے۔ اللہ کریم نسبت محبوب اور نسبت ختم نبوت کی پوری لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔